بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں چینل دی پوائنٹ میں وحید عزیز آپ سے مخاطب ہوں۔ آج سب سے بڑی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے میئر کراچی منتخب ہو گئے، اور یہ جو میئر کراچی منتخب ہوئے ہیں، جو جیالہ آپ کہہ لیجئے بلدیاتی ایوان میں جا بیٹھا ہے، یہ بلاول بھٹو کی خواہش کو آج پائے تکمیل پر پہنچا دیا گیا۔ منتخب ہونے والے میئر کو مبارکباد دے دیتے اگر وہ منتخب ہوئے ہوتے۔ ان کا انتخاب نہیں ہوا، انتخاب اس نوعیت سے نہیں ہوا کہ نہ تو پہلی بات وہ امیدوار تھے، خیر وہ تو ایک الگ وہ جو آپ کہہ لیں ترمیم کر لی گئی قانون میں، اور بغیر الیکشن لڑے بھی میئر منتخب ہو سکتا تھا، وہ کر دیا گیا۔ پیپلز پارٹی 15 سال سے سندھ میں حکمران ہے، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب مرتضی وہاب صاحب منتخب ہوئے ہیں، کمال کی بات یہ ہے کہ زیادہ نشستیں جو تھی وہ پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کی تھی، لیکن جو یہ جمہوریت پاکستان پیپلز پارٹی کی اور زرداری کی ہے نا، اس میں ان چیزوں فرق نہیں پڑتا۔ آصف علی زرداری صاحب کی جمہوریت میں تو سیٹ سے فرق نہیں پڑتا، آصف علی زرداری صاحب کی حکومت میں تو فرق پڑتا ہے نوٹوں سے۔ جب نوٹ لگ جاتے ہیں تو یہاں تو سندھ ہاؤس میں ایم این ایس بک گئے تھے، باقاعدہ ان کی سیل لگی، منڈی لگی، جیسے آج کل مویشی منڈی کا دور ہے، وہاں ایم این ایس منڈی لگی ہوئی تھی۔ یہاں پی ٹی آئی کے 30 چیئرمین غائب کر دیے جاتے ہیں یا وہ غائب ہو جاتے ہیں، دونوں باتیں۔ اب یہ جو تقریباً 2-3 ماہ کی پیپلز پارٹی کی کوشش تھی یہ ملک سنوارنے والی کہ انہوں نے میئر اپنا لانا ہے، چلے ملک سنوارنے کے لائے نا، ملک کی تو سنوار ہے پچھلے 15 سال سے۔ سندھ میں دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں، سندھ میں تو کمال کی چیزیں ہیں، سندھ میں تو کسی قسم کے امن و امان کا مسئلہ بھی نہیں ہے، سندھ میں تو غربت بھی نہیں ہے، سندھ میں نظام تعلیم بھی بہت شاندار ہے، اس لیے کہ وہاں بھٹو زندہ ہے۔ بھٹو کو زندہ رہنا چاہیے، عوام کا زندہ رہنا ضروری نہیں ہے۔ آج بھٹو کو ایک مرتبہ پھر زندہ کیا ہے اور جمہوریت کو قتل کر دیا ہے۔ سب سے زیادہ جمہوریت کا راگ پیپلز پارٹی الاپتی ہے، بات کر لیں ان سے کوئی بھی، وہ جمہوریت کے علاوہ ہٹتے ہی نہیں ہیں۔ رضا ربانی صاحب جذباتی ہو جاتے، رونے لگ جاتے ہیں۔ آج روتے رضا ربانی صاحب آپ تو یقین کیجئے آپ کے آنسو ہمیں کمال کے لگتے۔ آج رو کر ایک بار تو اپنے اندر کے ضمیر کو جگاتے، اور ضمیر کو جگا کر کہتے کہ آصف علی زرداری صاحب یہ جمہوریت نہیں ہے، بلاول صاحب یہ جمہوریت نہیں ہے، اور بھی جو آپ کے لیڈران تھے مخاطب کر کے کہتے ہیں جمہوریت نہیں ہے، تو ہمیں سمجھ میں آتی کہ آپ آئین اور جمہوریت کو واقعی اہمیت دیتے ہیں۔ لیکن آپ کے نزدیک کسی بھی پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کہہ لیجئے، عہدیدار کہہ لیجئے، پارٹی کا عہدیدار کہیں، ان کے نزدیک جمہوریت کی کوئی اہمیت نہیں، جمہور کی اہمیت نہیں، تو جمہوریت کی اہمیت کہاں سے ہوگی؟ وہ جو وڈیرا شاہی وڈیرا نظام ہے اس کو آج پروموشن ملی ہے اربن ایریاز میں بھی، کراچی میں پیپلز پارٹی کا آپ کہہ لیجئے کہ میئر آنے کی صورت میں بہت بڑا کارنامہ کیا پیپلز پارٹی نے جی، کہ 15 سال میں یہ بڑا کارنامہ ان کا آیا، اور یہ کر لیے۔ اس پہ سوچنا چاہیے تھا ایم کیو ایم کو۔ کارنر کون ہوا؟ ایم کیو ایم۔ پیپلز پارٹی نے تو اپنا وہ کھیل کھیل لیا جو وہ چاہتی تھی۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب نے بہت محنت کی اس سے پہلے، الیکشن سے پہلے بھی، اور مسلسل کراچی کو ٹھیک کرنے میں یا کراچی کی بات کرنے میں اگر کسی شخص کے لب و لہجے میں مجھے دکھ نظر آیا اور دل سے جو آواز نکلتی تھی کراچی کے لیے، وہ حافظ نعیم الرحمان صاحب تھے۔ آپ کے کئی آئیڈیالوجیکل اختلافات ہو سکتے ہیں ہمارے ان کے ساتھ، لیکن کراچی کے لیے ان کی ایفرٹ کو کوئی بھی نیگیٹ نہیں کر سکتا، اور ان کا حق تھا کہ ان کا میئر آتا، ان کا حق تھا کہ یہ نشست انہیں ملتی، ان کا حق تھا کہ کراچی کو سنوارنے کا موقع انہیں دیا جاتا۔ کراچی تو پھر ان کے ہاتھوں میں دے دیا جنہوں نے سندھ کا بیڑا غرق کیا ہے۔ سندھ کو ڈبونے والے، سندھ کو اوپر نہ آنے دینے والے اب کراچی پر آ بیٹھے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ریونیو، وہ پیسہ جو پاکستان کا سب سے بڑا شہر ریونیو کے اعتبار سے بھی اس پر قابض ہونا چاہتی تھی پیپلز پارٹی۔ میں نے آپ سے کہا کہ آصف علی زرداری صاحب کی جمہوریت پیسوں سے شروع ہوتی ہے، پیسوں میں ختم ہو جاتی ہے، اور لوگ کہتے ہیں وہ بہت بڑے جمہوریت کے ایم مفاہمت کے بادشاہ۔ یہ مفاہمت ہوتی ہے کہ پیسوں سے کسی کو خرید لیں، یہ مفاہمت ہوتی ہے کہ آپ کسی کے بندے غائب کر دیں تو آپ نے بہت بڑا کارنامہ کیا، اور جیالہ جو ہے وہ بٹھا دیا اور بھٹو کو زندہ کر دیا۔ ایسے زندہ کوئی نہیں ہوتا۔ آپ سوچیں وہاں ریگستانوں میں تھر میں بچے مر جائیں، لیکن بھٹو زندہ ہے۔ کراچی میں لوگوں کو پانی نہیں ہے لیکن بھٹو زندہ ہے۔ کہ الیکٹرک خون نچوڑ گئے وہاں کے لوگوں کا، لیکن بھٹو زندہ ہے۔
بھٹو کو زندہ رکھنے کے لیے انہوں نے عوام کو مار دیا، عوام کے شعور کو مار دیا، اس لیے کہ اگر عوام کا شعور جاگ جاتا تو یقین کیجئے بھٹو زندہ نہ ہوتا، ایسی کیفیت نہ ہوتی۔ دنیا کے ممالک جو ترقی کی ہے وہاں پہ اس طرح کے لیڈر زندہ نہیں ہیں، اس طرح زندہ رکھا بھی نہیں گیا، 2-2 لاکھ کے کوٹ پہن کے پریس کانفرنس نہیں ہوتی، اس طرح کی گفتگو نہیں ہوتی، اس طرح جالے کو نہیں بٹھایا جاتا۔ بہرحال یہ ایک بڑی عجیب سی آج خبر تھی۔ میں نے کہا کہ مرتضی وہاب صاحب اگر الیکٹ ہوئے ہوتے تو ہم یقیناً انہیں مبارکباد دیتے، لیکن پتہ نہیں مبارکباد دیں یا جمہوریت کے قتل ہونے پر افسوس منائیں۔ کب جمہوریت کی تدفین ہوگی، اس کا نماز جنازہ کب رکھا جائے گا، یہ بھی پیپلز پارٹی اناؤنس کر دے تو بہتر ہے۔ اس کے بعد ہے کہ عمران خان کیا کرنے والے ہیں، خان صاحب کے پاس کیا اب نیا پلان کیا ہے۔ عید کے بعد عمران خان ایک بھرپور قسم کی سیاسی تحریک شروع کرنے والے ہیں اگر انہیں اریسٹ نہ کیا گیا، جو کہ گورنمنٹ چاہتی ہے کہ جون کے آخری ہفتے میں انہیں کسی نہ کسی اریسٹ کر لیا جائے۔ یہ خبر گردش کر رہی ہے مارکیٹ میں اور باقاعدہ طور پر ایک پلان بنایا جا رہا ہے، ایک منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ اگر اریسٹ نہیں ہوتے تو ایک بڑی تحریک شروع کرنے والے ہیں عمران خان، اور وہ بڑی آپ کہہ رہے فائنل راؤنڈ شروع ہے۔ یہ اب ایک ایسی سٹیج پہ ملک آ کر کھڑا ہو گیا کہ جہاں لوگوں کو بھی شعور سے کام لینا ہوگا اور سمجھنا ہوگا کیا ان کے لیے صحیح اور کیا غلط ہے۔ عمران خان نے تمام نئے لوگوں کا انتخاب کیا، اب نئے لوگوں کو میدان میں اتارنے کا فیصلہ کیا گیا، لیکن ان نئے لوگوں کو ابھی تک صیغہ راز میں اس لیے رکھا گیا کہ جو حالات بنے ہوئے ہیں اس کے مطابق ان کا راز ہی میں رہنا ابھی بہتر کام ہے۔ تو بہرحال خان صاحب ایک بڑا سرپرائز دینے کے لیے، آپ کہہ رہے ہیں حکومت کو سرپرائز دینے کے لیے جو ہیں تیار ہیں، اور ویسے بھی وہ تو کوئی ایک بات بھی کریں سرپرائز ہی بن جاتا ہے، وہ کہہ دیں میں نے جلسہ کرنا ہے، حکومت کی وزراء کی دوڑیں لگ جاتی ہیں اور انتظامیہ فوراً دفعہ 144 نافذ کر دیتی ہے۔ تو یہ سارے معاملات تو وہ خان صاحب بڑے اچھا کھیل لیتے ہیں کہ وہ جب بھی ان کو دوڑیں لگانی ہوتی ہیں یا ان کی نیند اڑانی ہوتی ہے تو وہ ایسی کو اناؤنسمنٹ کر دیتے ہیں، حالانکہ انہیں جلسے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ روز ان کا جلسہ ہی ہو رہا ہوتا ہے، اور باوجود اس کے کہ ان کا نام لینا بھی پابندی لگا دی گئی ٹی وی پر، اور اس دن سے لے کر آج تک اگر آنیسٹلی تحقیق کی جائے تو کتنے فیصد لوگوں نے ٹی وی دیکھا ہوگا یہ بھی دیکھ لیجئے، اس لیے کہ اب تو ہر ٹی وی چینل پی ٹی وی ہی لگتا ہے، یعنی وزیر نامہ لگا ہوتا ہے اس پر، باقی تو کچھ اور ہوتا ہی نہیں ہے۔ اس سے آگے چلے جاتے ہیں تو عمران ریاض خان 35 دن سے زیادہ روز گزر گئے لیکن واضح اب ہو کر سامنے نہیں آ پائے۔ دکھ کی بات ہے، ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کے رہنے والے لوگ ہیں۔ عمران ریاض خان یہاں ہی کا شہری ہے، ایک جرنلسٹ ہے۔ آپ کو ان کے نظریات سے اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کو ان کی باتوں سے اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کو ان کی تحقیق سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن کسی کو اس طرح منظر سے ہٹا دینا، پھر یہ خبر بھی نہ ہونا کہ وہ کس کیفیت میں ہیں، کہاں ہیں، کیسے ہیں، اہل خانہ کو بھی صحیح بات پتہ نہ ہونا، تو کیا یہ دکھ کی بات نہیں؟ کیا جمہوری ریاستوں میں ایسا ہوتا ہے؟ کیا اسلامی اصولوں میں، اسلامی اقداروں میں ایسا ہوتا ہے؟ کیا کسی بھی ملک میں کسی بھی نوعیت کے ادارے اس طرح کا کام کرتے ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ عمران ریاض خان کو باوجود معزز جج صاحب کے کہنے کے بھی انہیں پیش نہیں کیا گیا، کئی تعویلات پیش کر دی گئی، کئی دلیلیں پیش کر دی گئی، لیکن عمران ریاض خان سامنے نہیں آئے۔ اس پر افسوس مجھے صحافتی تنظیموں پر زیادہ ہے۔ صحافتی تنظیمیں جو دعویٰ کرتے ہیں ایک ہونے کا، کبھی ایک نہیں رہی، یہاں مفاد کی بات ہے، ذرا سا کسی کو فائدہ دے دیا جائے وہ صحافی اسی کی تعریفیں کرنا شروع کرتا۔ آج کل دیکھ لیجیے اب لفافہ صحافت بہت بڑھ چکی ہے۔ وہ لفافہ صحافت کیوں بڑھ چکی ہے کہ ظاہر ہے زیادہ لفافے مل کے ملک کی اکانومی خراب ہو رہی ہے، ان کی اکانومی ٹھیک ہو رہی ہے، اسی لیے وہ اس موضوع کو شاید اتنا اہمیت کا حامل نہیں سمجھتے۔ حالانکہ سوچیں کہ آج جس کیفیت سے عمران ریاض خان کی فیملی گزری، اللہ نہ کرے کسی اور کے ساتھ ایسا ہو، لیکن کل کو یہی وقت کسی اور پہ بھی تو آ سکتا ہے۔ تو یہ سوچنا پڑے گا ہمیں کہ ہم بطور انسان، بطور پاکستانی کیا ہم ٹھیک ہے، یا بطور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کی امتی ہونے کے ناطے کیا ہماری سوچیں، ہمارا ویژن ٹھیک ہے؟ کیا ہمارے اندر احساس نام کی کوئی چیز باقی نہیں بچی؟ کیا محبت نام کا کلچر ہمارے اندر موجود نہیں رہا؟ کیا عمران ریاض خان اتنا ہی کامن تھا کہ اس کی 35 دن سے زیادہ روز گزر گئے اور اس کے بارے میں کوئی واضح خبر نہیں ہے؟ تو کیا یہ المی دکھ کی تکلیف کی بات نہیں ہے؟ یقیناً سب کو سوچنا چاہیے اس پر۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل سبسکرائب کیجئے گا، انشاءاللہ اس کی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔